بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ کہ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں ظالمی انفسہم کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالوا تو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کنتم تم کس کام میں تھے؟ قالوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض کہ ہم ایسی سرزمین میں تھے جو نہایت کمزور تھے۔ قالوا تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین تم پر وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم تو یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال مگر وہ نہایت کمزور مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر ہوا اور ہجرت کا ذکر ہوا، لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن اسلام قبول کر لیا، کہ مکہ میں رہے۔ جیسے پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں رہے اور مسلمانوں کے خلاف مدد بھی کیا کرتے۔ پیج نمبر 112۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس روح قبض کرنے آئے تو فرشتوں نے ان سے پوچھا تم کس زمین میں رہتے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے ہم ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جو نہایت کمزور ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں رہنا ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ کیا تو اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس مواقع نہیں تھے؟ تم طاقت بھی رکھتے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ یعنی اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، مسلمانوں نے ہجرت کر لی، تمہارے پاس بھی طاقت بھی تھی، تمہیں کوئی ڈر بھی نہ تھا، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ تو لہٰذا صرف ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں وعلیکم السلام کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر غیر مسلم کے ملک میں رہ رہا ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ہی مشکل ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ رزق حلال بھی نہیں کما سکتا، اگر اس کے پاس طاقت ہو اس جگہ کو چھوڑنے کی، پھر اس کے اوپر ہجرت فرض ہے۔ اب یہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر طاقت بھی تھی، جن کے پاس مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر ابھی بھی انسان ایسے ملک میں چلا جائے، حالانکہ باہر والے ممالک میں جا کر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم وہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم وہاں پر رزق حلال بھی نہیں کما سکتے، نہ ہمیں کھانے کو حلال ملے گا، تو پھر ہمارا اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہوگا، پھر وہاں اس کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں ہجرت کرنا ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی طور پر مجبور تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی ہجرت کرنے کی، یعنی مالی طور پر کمزور تھے تو وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے اوپر کفار مکہ ظلم کرتے، تو وہ لوگ جو نیت تو ہو ان کی ہجرت کرنے کی لیکن اسباب ان کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو فرمایا وہ اگر ہجرت نہ کریں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے معافی کا راستہ نکال دیں گے۔ اس میں صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ہم ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن کمزور تھے، ہمیں ہجرت نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ اور 2 سے 3 نام اور بھی صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ جن کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے کہ اللہ ان کے لیے ہجرت کو آسان فرما دے، پھر اللہ نے ان کی دعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی تو انہوں نے بعد میں ہجرت کر لی۔ تو فرمایا کہ اگر انسان
نیت ہو اس کی ہجرت کرنے کی کر نہ سکتا ہو تو اس کے لیے پھر معافی کا اعلان ہے، جیسے اگلی آیت میں ہے فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہ لوگ ہیں عَسَى اللّٰهُ کہ اللہ قریب ہے اَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ کہ انہیں معاف کر دے، وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ اگر قرآن ویسی جو عصا کا لفظ ہے عربی زبان میں شک کے لیے آتا ہے کہ شاید ایسے ہو جائے، ایسے ترجمہ کیا کہ قریب ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقینی طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت ان کی اس بات کو معاف کر دے گا، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی نیت ہجرت کرنے کی تھی لیکن وہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے۔ اور یہاں پر ہجرت سے مراد وہ ہجرت بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا حکم دیا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی جس چیز سے ہمیں اللہ رب العزت نے منع کر دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اصل ہجرت یہی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دو، جس کام کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اس کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی عبادت گزار بننے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اتنے 1000 نوافل پڑھنے ہیں، اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنے تم نے روزے رکھنے ہیں، فرمایا صرف حرام کردہ کاموں کو اگر انسان چھوڑ دے تو یہ بظاہر تو بہت آسان ہے کہ انسان حرام کاموں کو چھوڑ دے، لیکن کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام بھی، نظر کی حفاظت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، سچ بولنا، یہ سارے وہ کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بظاہر لگتے ہیں لیکن ان پر اگر انسان عمل کرے تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر سب سے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، سارے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دو تو اللہ رب العزت کے ہاں تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اسی آیت میں، اسی حدیث میں آگے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، جو اللہ نے رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا، آپ کے نصیب میں اولاد لکھ دی ہے، نہیں لکھی مال زیادہ لکھا ہے تھوڑا لکھا ہے، فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ مطلب غنی دوسری حدیث میں ہے کہ غنی یہ نہیں ہے، غنا یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں کمانے والے بھی ہیں، ان کو رات کو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، اربوں میں کاروبار ہے لیکن نیند نہیں آتی، ٹینشنیں بہت زیادہ، بیماریاں بہت ہیں۔ فرمایا غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو جائے، تو فرمایا جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کبھی تمنا نہیں کرنی کہ اللہ فلاں کو چیز دی ہے، کاش مجھے مل جاتی۔ ہاں آپ کا دل کرتا ہے، انسان دنیا میں رہتا ہے، فطرت ہے، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں، اپنے لیے برکت کی دعا کر لیں، اللہ یہ چیز آپ نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کے نصیب میں کر دے گا۔ بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ حدیث کے مطابق انسان جب کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیبی طور پر دعا کرے، اس کے مطلب منہ پر دعا نہیں کرتا، پیچھے دعا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا وہ تجھے بھی مل جائے، اور اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مطلب سلف صالحین کہا کرتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کا سوال کرنا ہے، مطلب میرے پاس اگر اولاد نہیں ہے یا مال نہیں ہے، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دو، اللہ اس کو مال و دولت دے دے، اللہ اس کو نیک اولاد دے دے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں گے، شاید آپ کی دعا قبول ہونی یا نہیں ہونی، لیکن آپ کے لیے فرشتوں کی دعا قبول ہو جائے گی، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے سلف صالحین کے ہاں یہی مشہور تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ اسی چیز کی دعا اپنے کسی دوست کے لیے کر دو، وہ چیز آپ کو فرشتوں کی دعا سے اللہ رب العزت ہمیں دے دیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، بہترین مومن بننا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم پڑوسیوں کو کس قدر تنگ کرتے ہیں، اپنے گھر کے باہر سے صفائی کی، سارا کچرا اس کے باہر کر دیا، وہ جانے اس کا کام جانے، گھر کے باہر دھویا، سارا اپنے گھر کے باہر سے کچرا پانی اکٹھا کیا، وائپر پھیرا، جھاڑو پھیرا ساتھ والے کے گھر کے باہر، نہیں تو اونچی آواز میں شادی کا موقع ہے، اونچی آواز میں گانے لگا لیے، اگر نیک ہے تو اونچی آواز میں تلاوت لگا لی، پتہ بھی ہے کہ ساتھ والے گھر کوئی کمزور آدمی ہے، کوئی بیمار ہے، تلاوت سننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی تلاوت سے، آپ کی تلاوت سے کسی کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، تو وہ تلاوت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا قیام کر رہے، تہجد کی نماز پڑھے، لیکن اونچی آواز سے تلاوت کر رہے، نیت کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اٹھ جائیں گے میری آواز سن کے، وہ بھی قیام کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو نیچے کرو، لوگ سو رہے ہیں ان کو سونے دو، ان کو تنگ نہ کرو۔ مطلب اچھی کام تھا، نماز پڑھنے کی نیت تھی کہ لوگ بھی تہجد پڑھیں گے، لیکن فرمایا کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر بہترین مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر اپنے لیے پسند ہے کہ مجھے کوئی گالی نہ دے، میری سارے عزت کریں، میرے لوگوں کے ہاں میرا مقام ہو، میری کوئی غیبت نہ کرے، تو لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کرو، خود بھی اپنی زبان سے کسی کے لیے غیبت، چغلی، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بلا نہ کہو۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں 3000 3500 4000 کا سوٹ پہنوں، کبھی زندگی میں وہی سوٹ 2 خرید لیں، کسی اپنے بھائی کو، دوست کو تحفہ دیں، تاکہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے کہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کی ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور آخری بات اس حدیث میں فرمائی کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، جو سورۃ کہف میں واقع آتا ہے، انہوں نے ان سے نصیحت بھی طلب کی کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ انہوں نے نصیحت کی کہ مسکراتے رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، لیکن خوشی کی بات کے علاوہ ہنسنا نہیں ہے۔ مطلب مسکرانا اور چیز ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، لیکن خوشی کی بات کے علاوہ ہر وقت ہنستے رہنا، کہہ کے لگانا، فرمایا ایسے کام نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دل مردہ ہو جائیں تو پھر انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ پائے گا، وسعہ، اور بڑی وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلا، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے راستے میں موت نے پا لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ رب العزت پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر ہجرت کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ہجرت کرے، فرمایا اگر انسان کسی کافر والے ملک سے مسلمان ملک میں ہجرت کر لے تو یجد فی الارض مراغما کثیرا، مراغمن اصل میں اس کا اگر مطلب دیکھا جائے تو کفار کو، دشمنوں کو نقصان پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، یعنی انسان ان کے جال سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آ گیا تو ان کو نقصان ہوگا، ان کو دکھ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، ابھی ہمارے ظلم سے بچ گیا۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ انسان تھکا ہارا کسی بڑے لمبے سفر سے واپس آیا، اس کو پناہ کی آرام دہ کوئی جگہ مل جائے، اس کو کہتے ہیں مراغمہ کثیرہ، کہ انسان کو آرام کی جگہ مل گئی۔ تو فرمایا جو کفار ملک سے اپنی جان کو بچا کر، ایمان کو بچا کر مسلمانوں کے ملک میں آ گیا تو گویا کہ اس کو آرام دہ جگہ مل گئی، وسعہ، اور اس کو کشادگی بھی اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے مالی طور پر، اور دیگر معاملات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کشادگی ملے گی۔ لیکن یہ تو اس شخص کو ہے جو ہجرت کے لیے نکلا اور ہجرت والی جگہ پر پہنچ بھی گیا۔ آگے اس آدمی کا ذکر جو راستے میں نکلا ہے ہجرت کے لیے لیکن پہنچ نہیں سکا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ یعنی بظاہر دیکھا جائے کہ وہ صرف راستے میں نکلا ہے، اس نے ہجرت نہیں کی، لیکن دین کے معاملات میں اعتبار نیت کا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ظاہری طور پر نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ظاہری طور پر یہ کام پورا کیا یا نہیں کیا۔ جیسے وہ آدمی کہ جس نے 99 قتل کیے، بعد میں ایک اور قتل کیا، 100 قتل کر لیے، اس نے صرف کسی عالم سے یہ پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اب اس نے صرف نیت کی ہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ، صدقہ، زکوٰۃ کچھ نہیں دیا، صرف اس کی نیت بدل گئی کہ میں نے نیک لوگوں کے پاس جانا ہے، وہاں جا کے توبہ کرنی ہے، اور راستے میں جا رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بالکل درمیانی راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ اب فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جنت والا فرشتہ کہتا ہے میں نے اس کو لے کے جانا، اس نے توبہ کی ہے، جہنم والا فرشتہ کہتا ہے اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، اس کو میں نے لے کے جانا ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے تم فیصلہ کرواؤ کہ زمین کو ناپ لیا جائے۔ تو اللہ نے جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کی طرف زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے۔ حدیث میں ہے کہ صرف ایک بالشت کا فرق تھا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی، کیوں؟ اس کی نیت خالص تھی۔
تو یہی آیا کہ انسان کا ظاہری طور پر اعمال کو نہیں دیکھا جاتا اللہ کے ہاں، انسان کے ہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب سب لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی کہ اسلام کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہجرت کی تھی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، مطلب وہ کسی عورت سے پیار کرتا، اس نے شرط لگائی تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں، تو اس نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ لیکن وہ جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اسی میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کو دنیا کا جو حصہ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو وہ عورت نکاح میں مل جائے گی، لیکن جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ کے ہاں۔ تو یہی فرمایا کہ انسان کا ہمارا آج بھی یہی ہے کہ جیسے ہم فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ اپنی نیت کو بدلنا ہے کہ میں ان کے لیے کر کیا سکتا ہوں، صرف اپنی نیت کو بدلنا ہے کہ میں ان کے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ انجام اس کا کوئی نکلتا ہے نہیں نکلتا، جیسے بات کی ہم نے بائیکاٹ کی، بائیکاٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، ہماری نیت ہے کہ ہم اپنے تائیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا اجر اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، کیا یہ صرف ایک ہی کام کرنے کا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اور بلکہ دوسرا کام ہے کہ نیت کو خالص کر رکھنا۔ بس اس رکوع میں کرنے کے دو ہی کام ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کچھ کم کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ، بے شک جو کافر ہیں، کانوا لکم عدوا مبینا، ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قصر نماز کا ذکر کیا، فرمایا کہ اگر تم راستے میں نکلو، اب یہ جیسے پیچھے سارے احکامات جہاد کے آ رہے ہیں، اصل حکم جہاد کے بارے میں ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو اور وہاں سے نماز کا ٹائم ہو جائے، اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی فرض نماز جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اس کو 2 رکعت پڑھ لو، سنتیں چھوڑ دو۔ تو فرمایا یہ قصر نماز اگر جہاد کی حالت میں تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو پڑھ لو، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم اب اس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام سفر کے متعلق بھی ہے۔ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو قصر نماز کا ذکر کیا ہے وہ صرف حالت جنگ میں کیا ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو ہم عام حالات میں کیوں نماز قصر کرتے ہیں؟ فرمایا یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کے اوپر صدقہ کیا ہے، لہٰذا اس صدقے کو قبول کر لو۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ فرمایا کوئی خوف نہیں تھا سوائے اللہ رب العزت کے، کوئی خوف نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے نماز کو قصر کیا۔ لہٰذا عام حالات میں نماز کو قصر کرنا یہ بھی قرآن کریم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ کی حدیث سے ثابت ہے۔
رہی بات کہ نماز قصر کب کی جائے گی، کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا اور کتنے دن کیا جائے گا، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس میں صحابہ اکرام کا بھی اختلاف تھا، لیکن جو راجح بات نظر آتی ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا سفر کیا، کہ 3 دن سے سفر اندر تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر ادا کی۔ یعنی انسان نے اگر کوئی سفر کرنا ہے، کسی دوسرے شہر جانا ہے، تو 3 دن کا، اگر کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن کا سفر ہو تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے، 4 دن، 5 دن یا 2 مہینے، 6 مہینے رہنے کا ارادہ ہے، تو پہلے دن سے وہ نماز مکمل پڑھے گا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ آپ کو پہلے دن سے یہ پتہ نہیں کہ آپ نے سفر کتنا کرنا ہے، کتنی دیر آپ کے سفر کی مدت ہے، آپ کا کام ہے، کوئی پتہ نہیں گھنٹے میں کام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں 2 مہینے لگ جائیں، کوئی پتہ نہیں 2 سال لگ جائیں۔ اگر آپ کو پہلے دن سے یہ پتہ ہے کہ شاید میرا کام گھنٹے میں ہو جائے، 2 گھنٹے میں ہو جائے، شاید 2 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، تو آپ نے پہلے دن سے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اگرچہ 2 سال بھی آپ کو رہنا پڑے، آپ کو مکمل نہیں پتہ کہ آپ کی واپسی کب ہے، تو وہ آپ کی نماز قصر ہی شمار ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ کہ میرا کام 3 دن سے زیادہ ٹائم کا ہے، 3 دن کے اندر یہ کام نہیں ہوگا، پھر آپ نے پہلے دن سے مکمل نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ ایک دن میں کام ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں کام ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اور اس میں دوسری بات کہ سفر کی مقدار کب سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں جو علماء کی اقوال ملتے ہیں، حدیث کے مطابق اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد 21 کلومیٹر آپ اگر سفر کر لیں تو پھر آپ نماز سفر پڑھ سکتے ہیں، قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ اب جو پہلے تو بستیاں اور تھیں، اب آج کل کے حالات میں دیکھا جائے تو جو ہمارے ٹول پلازا بنے ہیں، آپ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد 21 کلومیٹر اگر سفر کر لیں تو پھر آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ شہر کی تقریباً حدود وہی ہوتی ہے جو ٹول پلازا کے باہر ہے۔ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اب شہر کی حدود ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگر آپ 21 کلومیٹر سفر کر لیں پھر آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 19 دن کا بھی روایت آتی ہے، وہ حج کے موقع پر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سے ہی، بخاری کی روایت ہے کہ 19 دن آپ نے مکہ میں قیام کیا، اس میں آپ نے قصر نماز پڑھی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 19 دن آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 19 دن آپ نے مکہ میں قیام نہیں کیا تھا، آپ مدینہ سے نکلے، مدینہ سے نکل کر دوبارہ مکہ پہنچے، مکہ سے واپسی کا غالباً سارا سفر ملا کر 19 دن بنتے ہیں۔ مطلب وہ سفر کے حالات میں، اب اس وقت کون سا کہ ہوائی جہاز تھا یا بس وغیرہ تھی، آپ نے اونٹوں پہ سفر کیا، وہ 6-7 دن آپ کو مکہ آنے میں لگے، پھر آپ نے 3 دن وہ حج کے جو دن تھے آپ نے وہ مکہ میں گزارے۔ اب حج کے دنوں میں جو میدان عرفات میں یا مزدلفہ میں وہ تو ویسی نماز قصر پڑھی جاتی ہے، بے شک آپ مقامی ہیں، بے شک آپ نہیں مقامی تو وہ قصر نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، 15 دن والی روایت علماء کہتے ہیں نہیں، حالانکہ اب علماء کا موقف ہے، 19 دن کا بھی موقف ہے، لیکن وہ 3 دنوں کی روایت ملتی ہے کہ آپ نے 3 دن قیام کیا تو 3 دن آپ نے قصر نماز پڑھی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تو اس روایت کے بعد علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت عام دنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ جو 19 دن یا 15 دن ملتے ہیں وہ یہی شمار کرتے ہیں کہ سفر میں گئے ہیں، سفر راستے میں جو ٹائم گزرا، وہاں جو قیام کیا آپ نے، قیام کرنے کے بعد آگے وہاں سے آپ کسی اور علاقے میں گئے ہیں، وہاں سے آپ واپس آئے ہیں، وہاں سے واپس مدینہ آئے ہیں، تو یہ سارا سفر مراد لے کر انہوں نے 19 دن کا، کچھ نے 17 دن کا، کچھ نے 15 دن کا ہے، تو وہی دن شمار کیے ہیں۔ اب جنہوں نے 17 دن شمار کیے ہیں، اسی روایت میں وہی روایت ہے، لیکن وہ صرف ایک دن مدینہ سے نکلنے کا اور ایک دن مکہ سے نکلنے کا وہ دن انہوں نے شمار نہیں کیا، کہ وہ جو مدینہ سے نکل رہے ہیں وہ دن شمار نہیں کیا، 18 رہ گئے، مکہ سے واپسی کا جو دن تھا وہ شمار نہیں کیا، 17 رہ گئے۔ اسی طرح جنہوں نے 15 شمار کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کچھ آگے گئے تھے، وہ جانے کا دن اور واپس آنے کا دن انہوں نے وہ دن شمار نہیں کیا، تو انہوں نے 15 دن ذکر کر دیے۔ یہ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ملتی ہے، اب آپ نے جب حج کے لیے آپ نکلے ہیں یا عمرے کے لیے نکلے تھے، آپ نے مدینہ سے نکل کر جو وہ میقات آتا ہے جہاں پر احرام باندھنا ہے، آپ نے وہاں پر اترے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہے، احرام باندھنے کے ساتھ ہی آپ نے سواری پر بیٹھتے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک۔ اب جس صحابی نے دیکھا کہ آپ نے سواری پر بیٹھ کے تلبیہ پکارا ہے، انہوں نے روایت بیان کر دی کہ آپ نے جو تلبیہ پکارا ہے وہ سواری پر بیٹھ کر تلبیہ پکارنا شروع کر دیا۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے ہیں، وہ تھوڑی سی اس وقت پہاڑی نما جگہ تھی، آپ پہاڑی پر چڑھے ہیں، آپ نے تلبیہ پکار رہے ہیں۔ اب جس صحابی نے وہاں پہاڑی پر سنا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو تلبیہ پکارنا شروع کیا، آپ نے پہاڑی پر پکارنا شروع کیا۔ ایک صحابی نے سنا، تھوڑا سا آپ پہاڑی سے بھی آگے نکل گئے ہیں،
وہاں پر انہوں نے سنا کیونکہ رش زیادہ تھا، انہوں نے وہاں سنا، انہوں نے وہاں کا بیان کر دیا کہ آپ نے جو تلبیہ پکارنا شروع کیا وہاں کا پکارنا شروع کیا۔ یہ صحابہ میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قصر نماز کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے ایک دن کو انہوں نے کہا کہ آپ مکہ مدینہ سے نکل رہے ہیں اس لیے یہ دن شمار نہیں کرتے، مکہ سے نکل رہے ہیں وہ دن شمار نہیں کیا تو 17 رہ گئے، 15 والوں نے جو آگے آپ کے ہیں اس میں سے 2 دن نکال دیے آنے جانے کے تو وہ 15 رہ گئے۔ نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں علماء کا نہیں، علماء کا موقف ہے، 19 دن کا بھی موقف ہے، نہیں اصل میں وہ حج کے سفر ہے، لیکن علماء تو عام استدلال کرتے ہیں نا، لیکن وہ 3 دن والی جو روایت ہے نا اس کا کر کے 3 دن سے زیادہ والا نا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سر ایک بات اور ہے کہ ہم گھر کی طرف آ رہے ہیں، جیسے لاہور سے رات کو آ رہے ہیں، عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم مثلاً گھر آ کے پوری نماز پڑھتے ہیں یا پھر راستے میں ہم قصر کرنے سے؟ اگر آپ مغرب کا راستے میں ٹائم ہو گیا، مغرب ٹائم عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں، اپنی شہر کے حدود کے باہر آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شہر میں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ قصر میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے پھر آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، پھر آپ اگر آپ مسافر صاحب میں نے یہ نماز ایسے پڑھی ہے کہ سب نمازی ہیں تو انہوں نے قصر نماز 2 فرض پڑھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب مسافر ہیں جماعت میں ہم 4 فرض پڑھیں، یہاں پہ اختلاف ہو گیا کیونکہ آج میں بھی ہمارے قصر جو ہے سب جماعتیوں نے 2 کر کے پڑھی، 2 ظہر کی 2 سے۔ اب آپ کہتے ہیں اگر جماعت کی حالت میں ہیں تو آپ 4 پڑھیں، سارے مسافر۔ نہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقامی امام نماز پڑھا رہا ہے، یہاں کنفیوژن ہے، امام اگر نماز پڑھا ہے تو پھر میں 4 پڑھیں، ہاں جی، اگر مسافر جماعت کرا رہا ہے تو اس نے سلام کرنے کے بعد باقی نے کھڑے ہوئے نا مسلم۔ ہاں جی، اکثر یہی ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین اگر دوسرے شہر سے آیا ہو نا وہ نماز پڑھانے لگے۔ یہاں پہ کنفیوژن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 فرض ہی پڑھنے سفر میں، قصر میں اگر جماعت کرنے لگے تو 4۔ نہیں، اگر مسافر نے نماز کروانی تو اس نے 2 رکعتیں پڑھانی ہیں۔ اب مثال یہ ہے کہ میں لاہور جب گیا ہوں، اب میں کسی نماز کا ٹائم ہوا کسی مسجد میں چلا گیا، اب وہ نماز تو انہوں نے عشاء کی 4 رکعت پڑھنی تھی، تو ہمیں اسے بہت ظاہر ہے جماعت کے پیچھے پڑھنا، ہاں جی، تو پھر ہمیں 4 پڑھنی ہے ہم مسافر ہیں، ہم کلاس میں مسافر جی، اور ہمیں جماعت کروانی تو ہم 2 فرض پڑھیں گے کہ 4 فرض؟ ہم 2 پڑھیں گے اگر ہم میں سے کسی نے جماعت کروانی ہے۔ ناصر صاحب کا یہ سوال کوئی ایسا سوال نہیں نہیں سر، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم جاتے ہی نہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ 4 فرض پڑھیں گے پورے؟ جماعت کے پیچھے 4 4 پڑھے جائیں۔ کون کون سی نمازیں ساتھ میں ڈالتے ہیں؟ ہم ظہر اثر ملا سکتے ہیں، مغرب عشاء ملا سکتے ہیں سفر میں، جی، کیونکہ یہی نمازیں ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائی ہیں سفر میں۔ اور دوسری بات ایک چیز اکثر ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز رہتی ہیں، تراویح ہو گئی، انسان اب سفر پہ گیا تو قصر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے یا نہیں، مطلب اس کے اوپر فرض ہے کہ قصر نماز ہی پڑھے یا مکمل نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا۔ کچھ صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ قصر سفر میں ہے تو آپ نے قصر نماز لازمی پڑھنی ہے، آپ دوسری نماز مکمل پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے تھے نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل سب کے ہاں یہی ہے کہ آپ قصر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر میں کوئی نماز مکمل پڑھی ہو۔ آپ سفر میں جاتے تھے، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اس کو قبول کرو، آپ اس کے رخصت کو قبول کرتے، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ انسان کو اگر کسی معاملے میں اختیار ہو، آسانی والے معاملے کو اختیار کیا جائے، مشکل والے معاملے کو اختیار نہ کیا جائے، تو افضل یہی ہے کہ آپ قصر نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے قصر نماز پڑھنی پھر آپ کی جو باقی سنتے ہیں وہ ساری ختم ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ظہر کے فرض 2 پڑھنے ہیں، آپ نے باقی آپ نے سنتے پڑھنی ہے، نہیں، جو صرف سنتے پڑھنی ہے آپ نے سفر میں وہ فجر کی سنتے ہیں، فجر کی سنتے آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور آپ نے نماز وتر کبھی نہیں چھوڑا، باقی جو ساری سنتے ہیں ظہر کی ہو گئی، مغرب کی 2 سنتے ہو گئی یا عشاء کی 2 سنتے، وہ آپ قصر نماز میں چھوڑ دیں گے، اس میں آپ کے اختیار پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے، روٹین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 3 5 7 9 9 کے 2 طریقے آتے ہیں، ایک آتا ہے کہ 8 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیرنا ہے، ہاں جی، اس کو 8 رکعتیں پڑھ کے آپ نے آپ ایک نہیں، اس طرح نا مجھے اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں کہ اس کا طریقہ کیا، لیکن جو حدیث میں آیا وہ 5 7 9 ان کا 3 آیا ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ
سنڈے کو آپ نے آنا ہے؟ مطلب نیکسٹ کلاس میں یا میں گروپ میں اس کا طریقہ بھیج دوں گا کہ 5 رکھتے اگر آپ نے وطر پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، 7 کا کیا ہے، 9 کا کیا ہے، وہ میں ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے مجھے۔ جو ایک وتر پڑھ رہا ہے اگر وہ وتر کی دعا اس کو نہیں آتی ہے، وتر کی دعا نہیں پڑھتا، ایک وتر پتہ نیت کرتا ہے کہ میں نے ایک ہی وتر پڑھنا ہے، تو وہ جس سے ایک وتر پڑھتا ہے ویسے پڑھ سکتے اس کا وتر کو قبول ہو جاتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے، دعا یاد کریں، دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کبھی بھول جائے، آپ کو دعا کا یاد نہیں رہا، آپ سجدے میں چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کی معافی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن عام حالات نہیں، سجدہ صاحب نہیں ہے اس میں۔ وہ انشاءاللہ وطر کا طریقہ میں گروپ میں بھیج دوں گا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم یصلو، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، ود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، کہ کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، حملہ کرنا، ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے، اعد للکافرین عذابا مہینا، کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے سفر کا ذکر کیا، سفر میں قصر نماز کا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں، عین جنگ کے موقع پر نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے نماز کس انداز سے ادا کرنی ہے۔ دیکھا جائے تو عین جنگ کے موقع پر جہاں آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر عام حالات میں دیکھا جائے، جب امن کی حالت میں ہے، اس وقت نماز کو ہم اگر جماعت کے ساتھ چھوڑ دیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ کہ عین جنگ کی حالت میں جہاں پر انسان کو اپنی کے پورے مسلمان جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، تم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہاں، اضطراری صورت اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر آپ ایسی صورت میں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں جنگ کے دوران بھی آپ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر 3 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کل تقریباً 14 مقامات ایسے تھے، 14 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصر جنگ کے دوران نماز پڑھی ہے، صلاۃ خوف جس کو کہتے ہیں، کہ عین جنگ کے موقع پر آپ کو نماز پڑھ کا ٹائم مل جائے۔ تو 3 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنیں گے، پیچھے 2 صفیں بنیں گی۔ مثال کے طور پر 100 آپ کے ساتھ فوجی ہیں، 50 آدمیوں کی 2 صفیں بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے، آپ قیام کریں گے، قیام دونوں اکٹھے کریں گے، قیام دونوں اکٹھے کریں گے۔ پہلا قیام کیا، لیکن جب سجدے کی حالت میں جانا ہے تو پہلی جو صف ہے وہ سجدے کی حالت میں چلی جائے گی، پچھلی جو صف ہے وہ ویسی کھڑی رہے گی، وہ قیام کی سجدے میں نہیں جائیں گے، وہ اپنا اسلحہ پکڑ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ مطلب پہلی صف نے سجدہ کیا ہے، دوسری جو صف والے ہیں وہ بالکل ویسی کھڑے رہیں گے، سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ پہلی رکعت نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے کے بعد اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، صرف پہلی رکعت والے اپنی دوسری رکعت پڑھی، رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیریں گے اور وہ دشمنوں کے سامنے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں تھے، آپ نیچے تشہد میں، مطلب تشہد کی حالت میں دوسری سجدے کے بعد بیٹھے رہے، آپ کھڑے ہو کے دوسری رکعت آپ نے نہیں ادا کی۔ جب پہلی صف والوں نے اپنی نماز مکمل کر لی، مطلب ایک رکعت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، ایک رکعت آپ کے علاوہ پڑھی، وہ نماز اپنی مکمل کر کے پیچھے چلے گئے دوسری صف میں، دوسری صف والے آپ کے پاس آ گئے، آپ کے پیچھے، انہوں نے اپنی پہلی رکعت جو سجدہ رہتا تھا وہ مکمل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت کو پڑھا،
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعتیں پڑھی, باقیوں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی, لیکن 1 رکعت انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھی, 1 رکعت اپنی اپنی پڑھی. ایک طریقہ یہ ثابت ہے. دوسرا طریقہ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی 2 دفعہ کروائی ہے, مطلب 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. ایک صف کو آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھا دی, انہوں نے نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی, وہ جنگ میں چلے گئے. دوسری صف والے جو ہیں آدھے لوگ رہتے تھے, وہ آ کے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی, آپ کی مطلب 4 رکعتیں ہو گئی, امام کی, پیچھے لوگوں کی 2 رکعتیں ہو گئی. دوسرا طریقہ یہ ثابت ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیر دیا ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. نہیں, پہلی رکعت میں سلام, پہلی صورت میں سلام نہیں پھیرا تھا. پہلی صورت سمجھے, دوبارہ 2 سی نہیں, وہ جو پہلا طریقہ اور تھا, دوسرا طریقہ اور ہے, وہ مکس ہو گیا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 صفیں ہیں, یہ آگے امام کھڑا ہے. پہلی جو پیچھے صف ہے اس نے صرف قیام کرنا ہے, سجدے میں نہیں جانا. دوسری جو اگلی صف ہے اس نے قیام کیا, سجدے کی حالت میں چلے گئے, سجدے میں چلے گئے. اب جو امام ہے اس نے پہلی رکعت میں تشہد میں ایک قسم کا بیٹھ گیا, مطلب اس نے کھڑے نہیں ہونا دوسری رکعت کے لیے. انہوں نے اپنی دوسری رکعت خود ہی مکمل کی ہے. ہاں جی, آگے والوں نے مطلب 1 رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی, 1 رکعت انہوں نے اپنی مکمل کی ہے, وہ پیچھے آ جائیں گے. ہاں جی, ہاں جی, کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھنی, اپنی 1 رکعت پڑھ کے وہ پیچھے آ گئے ہیں. اب یہ آگے ہو کہ انہوں نے اپنا سجدہ کیا, سجدہ کرنے کے بعد ہاں جی, کیونکہ یہ حالت جنگ ہے, اضطراری حالت ہے, انہوں نے اپنا سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد امام نے جب کھڑے ہونا ہے, پھر امام کھڑا ہوگا تو انہوں نے امام کے ساتھ اپنی دوسری رکعت پڑھنی ہے. اس طرح امام نے 2 پڑھی ہے, انہوں نے بھی اپنی 2 پڑھی ہیں. ہاں جی, دوسری رکعت پڑھنی ہے, آگے آ جانا. پھر انہوں نے مطلب اس میں یہ ہوگا کہ 1 رکعت میں نے اپنی پڑھنی ہے, 1 میں نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام نے 2 دفعہ نماز پڑھانی ہے, 2 رکعتیں, مطلب 2 رکعتیں پڑھا کے اس نے سلام پھیر دینا ہے. پہلی جو صف والے تھے انہوں نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنی ہے, پچھلوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی. ہاں جی, اسلحہ لے کے کھڑے رہنا. انہوں نے نماز پڑھی ہے, سلام پھیر دیا, سلام پھیر کے یہ جنگ میں آ جائیں گے. جو دوسری صف رہتی تھی انہوں نے آ کے امام سے دوبارہ نماز پڑھنی, مطلب امام نے دوبارہ نئے طریقے سے 2 رکعتیں پڑھانی ہے, تو امام کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی, ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اضطراری حالت اس قدر زیادہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہی بہت کم ہے, 1 رکعت پڑھنی ہے, مطلب وہی پہلی والی کیفیت ہونی ہے کہ پہلے والے طریقے پہ واپس آ جائیں. جو پہلی صف ہے نا, اس نے سجدہ کیا, سجدہ کر کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے آ جانا. دوسری جو صف تھی انہوں نے 1 رکعت پڑھنی ہے, امام کی 2 رکعتیں ہوں گی, ان کی 1 رکعت ہوگی. شاید کہ میں سمجھا پایا ہوں. تو یہ تیسرا طریقہ یہ ہے. اضطراری صورتیں ہیں کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ فلاں آدمی کو تم نے قتل کرنا ہے, وہ قتل کرنے کے لیے نکلے, وہاں سے عصر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا, انہوں نے چلتے چلتے نماز پڑھ لی ہے, اللہ رب العزت نے قبول کر لی کیونکہ اضطراری حالت ہے, جنگ کی حالت ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہوگا تو انشاءاللہ نماز قابل قبول, لیکن معافی نہیں ہے, نماز نہیں چھوڑنی. عام حالات میں ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ ہماری کیا کوتاہی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم نماز پوری پڑھ لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پھر اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کر, بیٹھتے ہوئے اور اپنے پہلو کے پر لیٹتے ہوئے یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ, بے شک نماز, كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے, جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے. فرمایا کہ حالت جنگ میں نماز پڑھی ہے. اب حالت جنگ میں اس حالت میں نماز پڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے, نہ وہ کیفیت طاری ہوگی نماز والی, نہ اذکار کی وہ لذت آئے گی انسان کو جو عام حالات میں آتی ہے. اب سامنے دشمن ہے, دشمن سے مقابلہ بھی کرنا ہے, اسلحہ بھی پکڑا ہوا ہے, تو وہ نماز پورے طریقے سے انسان ادا نہیں کر سکتا. مطلب اس میں اذکار میں کمی آئے گی, دھیان توجہ کسی اور طرف جائے گی. تو فرمایا کہ اگر ایسی حالت میں نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے ہر حالت میں, یعنی بیٹھے ہوئے ہو مورچے پہ, کھڑے ہو, جنگ کر رہے ہو, اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے. اور دوسری ایک غالباً آیت میں ہی آتا ہے یا حدیث ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو نا، غالباً آیت ہی ہے، فرمایا جنگ کرو تو جنگ کے عین موقع پر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہیں فتح نصیب فرما دیں گے۔ یعنی کہ انسان اس حالت میں اللہ کا نام لے گا، اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے فتح لکھ دیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسی حالت میں تم نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ جو تمہاری نماز کی جو کمی کوتاہی تھی اللہ وہ معاف کر کے یہ طریقے سے تمہارے اذکار پورے کر دے گا۔ اور فرمایا فَإِذَا اطمأننتم، جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی حالت امن میں آ جاؤ، پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہو، اور نماز کا وقت جو ہے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہو وہ امید جو وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا جنگ کے موقع پر تم نے نماز پڑھنی ہے، یا نماز پڑھنے کے بعد تم نے کسی معاملے میں سستی نہیں کرنی، کاہلی کا شکار نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں دشمن کا مقابلہ کروں گا مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا جنگ کا موقع ہے، تمہیں بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی، ایسے ہی وہ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تکلیف سے تم اکیلے نہیں اٹھا رہے، کفار کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تمہارے بندے بھی مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کے بھی مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا مسلمانوں کے ایج یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ نے جو آپ کو امید دلائی ہے، مسلمانوں کو یقین ہے کہ ان کو جہاد کے بدلے اللہ نے جنت دینی ہے۔ فرمایا اس جو اللہ نے تمہیں امید دلائی ہے یہ امید ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرمایا تمہارا اور ان کا فرق ہے، تم جہاد کرو گے تمہارے پیچھے جنت ہے، تمہارے پیچھے اللہ کی مغفرت ہے کہ میں نے دین کا نام بلند کرنا ہے، میری جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میرے اللہ نے گناہ معاف کر دینے۔ فرمایا یہ جو تمہارے پاس امید ہے یہ کفار کے پاس امید نہیں ہے، اس لیے تم نے جنگ کرتے ہوئے سستی کا شکار نہیں ہونا، اللہ سے صرف امید رکھنی ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، کو اس کے وقت پر ادا کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا، نمبر 3 ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، ہمیشہ اللہ رب العزت سے رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ رکنے کے کام نماز میں سستی کرنا، ہر حال میں اللہ رب العزت سے امید لگائے رکھنا۔ رکنے کے کام نماز میں سستی کرنا۔ آخری بات بس یہ ہے کہ جیسا کہ غالباً چاند نظر آ چکا ہے، اللہ رب العزت کی ایام ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا دنیا میں سب سے جو بہترین دن ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اسی کے بارے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ جو یہ 10 راتوں کے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ بہت بہترین اور اللہ کے ہاں پسندیدہ دن ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان کا نیک عمل ایسا نہیں جو انسان ان دنوں میں کرے عام دنوں میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی انسان عام دنوں میں جہاد کرے کیا وہ بھی ان 10 دنوں میں عبادات سے افضل نہیں ہوگا؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی انسان اپنا سارا مال لے کر نکلے، اس کا مال بھی واپس نہ ہے، اس کی جان بھی چلی جائے، فرمایا وہ آدمی ان دنوں میں جو نیک اعمال ہیں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر صرف انسان جان کا نذرانہ پیش کر دے تو وہ بھی
ان 10 دنوں پہ کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ بہت اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دن ہے. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بہترین دن ہے اللہ کے ہاں 10 دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اور جو بہترین راتیں اللہ کے نزدیک ہیں وہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں ہیں. تو یہ 10 دن کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں روزہ کا اہتمام کیا 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 9 دن کا روزہ رکھا, یعنی پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا, مطلب 9 دن کا روزہ. اگر آپ نہیں رکھ سکتے 9 دنوں کا روزہ تو یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ لازمی رکھیں, کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے اللہ رب العزت 2 سالوں کے گناہ معاف کرتا ہے. ایک سال جو انسان نے پچھلے سال گناہ کیے ہیں وہ سارے اللہ معاف کر دے گا, اور اگلے سال اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دے گا. یعنی اس کو گناہوں کی توفیق نہیں ملے گی, گناہوں سے اللہ بچا لے گا, یا جو اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العزت وہ معاف کر دے گا. تو لہٰذا 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں, نہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ, یعنی ہمارے ہاں اگلے اتوار کا روزہ غالباً اگلے اتوار کا روزہ بنے گا. اور دوسری بات اس میں کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں, نوافل کا اہتمام کریں, کثرت سے صدقہ و خیرات کریں. اور جہاں اللہ رب العزت کے ہاں نیکی کا ثواب زیادہ ہے, یہ یاد رکھیے گناہ کا بھی اللہ رب العزت کے ہاں گناہ بھی شاید زیادہ ہی لکھا جائے. تو عام دنوں سے ہٹ کر انسان کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی تو کوشش کرنی چاہیے, تاکہ گناہ بھی اللہ کے ہاں ہمارا نہ لکھا جائے. کہیں یہ افضل ترین دنوں میں ہم گناہ کریں, وہ گناہ ہمارا اللہ کے ہاں زیادہ لکھا جائے. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.